اب غصہ کسی کو آتا ہے تو کہتا ہے یار میں کروں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شدید غصے میں تھے، ان کی ناک پھول رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، غصہ کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو پڑھے گا تو غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب یہ اعوذ باللہ پڑھے گا تو شیطان اس سے دور ہوگا تو غصہ بھی دور ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دوسرا حل بھی ارشاد فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، اس لیے کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو غصہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ رک جاتی ہیں، بہت سے ایسے کام جو غصہ آپ سے کرانا چاہتا ہے وہ رک جاتے ہیں، اور کئی دفعہ غصے میں آپ وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ لفظ بھی واپس نہیں آتے، اور ان بڑوں کی، ان معزز لوگوں کی، ان خوبصورت لوگوں جن کا ادب ہمارے ذمہ تھا، ان لوگوں کی ہم کچھ ایسی بے ادبیاں کر بیٹھتے ہیں جن کے پھر دل دوبارہ جوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ غصہ آنے پہ خاموشی اختیار کی جائے، اپنے آپ کو سنبھالا جائے، ان جملوں کو کنٹرول میں کر لیا جائے کہ جو اگر اپنی زبان سے نکلیں گے تو سامنے والے کے دل کو، اس کی روح کو چھلنی کر دیں گے، اس کو وہاں لا کے کھڑا کر دیں گے کہ جہاں وہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کے موقع پر وضو کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ آگ سے بنا ہے، تو پانی جو ہوتا ہے یہ آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بہت زیادہ شدید غصہ آئے تو آپ وضو کریں، وضو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا آپ کے غصے کو، تو کوشش فرمائیں اپنے لب و لہجے کے اندر درگزر کے پہلو کو نمایاں کریں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں خوف خدا ہو تو غصہ ویسے نہیں آتا، وہ فرماتے ہیں للہیت زیادہ ہو تو غصہ ویسے ہی نہیں آتا۔